السلام علیکم، میرا نام شہزاد احمد ہے اور آپ میرا یوٹیوب چینل دیکھ رہے ہیں اس امید اور دعا کے ساتھ کہ آپ بالکل ٹھیک ہوں گے۔ آج میں آپ کو بتاؤں گا کہ سیلز کا چیتا کیسے بنتے ہیں۔ ہاں جی، سیلز کا چیتا بننے کی بڑی آوازیں آتی ہیں ہمارے ہاں۔ سیلز کے اندر جو اچھا پرفارم کرتا ہے اس کو کہتے ہیں کہ یار تو بڑا چیتا انسان ہے۔ چیتا ایک مرتبہ تو میرا ایک دوست ناراض ہو گیا، اس نے کہا کہ یار مجھے تم جانور کے ساتھ ملا رہے ہو۔ تو سیلز کا چیتا بننے کے میں آج آپ کو 10 چھوٹی چھوٹی فارمولیز اور ٹپس بتاؤں گا۔ امید کرتا ہوں کہ یہ آپ کے کام آئیں گی۔ آپ کسی بھی انڈسٹری میں ہیں، آپ اگر سیلز کی ڈومین میں ہیں، سیلز کے شعبے میں کام کر رہے ہیں، سیلز مین ہیں، سیلز وومن ہیں، سیلز پروفیشنل ہیں، تو یہ 10 پوائنٹس اور یہ ویڈیو آپ کے لیے دیکھتے رہیے گا۔ سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ اگر آپ کو سیلز کا اچھا چیتا، سیلز کا ایکسپرٹ، سیلز کا پروفیشنل بننا ہے تو آپ کو اپنی کمیونیکیشن سکلز کو بہتر کرنا پڑے گا۔ آپ کو اپنی بات چیت، اپنی بول چال، اپنی ویکیبلری، اپنی لغت، اپنے الفاظ، اپنی ذخیرہ الفاظ، ان سب چیزوں کو امپروو کرنا پڑے گا۔ اس کو امپروو کرنے کے لیے میں آپ کو ایک دو چھوٹی چھوٹی باتیں بتا دیتا ہوں۔ فار ایگزامپل، آپ دیکھیں کہ آپ سیلز کے شعبے کے اندر رہتے ہوئے پچھلے 1 سال میں کتنی کتابیں پڑھی ہیں آپ نے۔ تو اگر آپ نے سال میں 12 مہینے ہوتے ہیں اور ہر مہینے میں اگر آپ 2 کتابیں پڑھتے ہیں تو 24 کتابیں اگر آپ نے پچھلے سال میں پڑھ لی ہیں تو آپ کو سیلز کے اندر کمیونیکیشن کے اوپر اپنے اوپر اور کوئی کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اور اگر آپ نے یہ کتابیں ہر مہینے میں ایک کتاب پڑھی ہے تو پچھلے سال میں 2022 میں آپ نے 12 کتابیں اگر پڑھ لی ہیں، چاہے وہ چھوٹی ہیں یا بڑی ہیں، انگریزی یا اردو کی ہیں، اگر آپ نے 12 کتابیں پڑھ لی ہیں ایک مہینے میں ایک کتاب کے حوالے سے، تو آپ کو کمیونیکیشن کے اوپر کوئی اور کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اگر آپ کو سیلز مین بننا ہے تو آپ کو کتاب کا مطالعہ کتنا ضروری ہے، اس کو اسکیپ نہیں کر سکتے ہو۔ میں نے اپنے ایک دوست کو کہا کہ یار تم کتاب پڑھا کرو، اس نے کہا شہزاد بھائی میں جو ہے نا کتاب کی سمری یوٹیوب پہ دیکھ لیتا ہوں، سن لیتا ہوں، تو میں کتاب کا ریویو پڑھ لیتا ہوں یا ریویو سن لیتا ہوں۔ تو میرے بھائی، آپ اگر سیلز مین ہیں، اگر آپ نے واقعی اپنی کمیونیکیشن کو بہتر کرنا ہے تو پھر وہی 1965 والے طریقوں پہ جانا پڑے گا۔ دقیانوسی جس کو ہم کہتے ہیں کہ یا یہ پرانے قائد اعظم بابے قائد اعظم کے حوالے سے اس زمانے کی باتیں ہیں، وہ باتیں گولڈن باتیں ہیں، ان کا کوئی آلٹرنیٹ نہیں ہے۔ تو آپ کو اف یو وانٹ ٹو ہیو گڈ کمیونیکیشن اسکلز ایز اے سیلز مین، آپ کو سیلز مین بننے کے لیے، کمیونیکیشن کو بہتر کرنے کے لیے کتاب کا مطالعہ کرنا پڑے گا۔ آؤٹ آف 10 پہلا کام یہ ہے کہ آپ کو اپنی کمیونیکیشن بہتر کرنی ہے۔ اور میں یہاں پہ ایک اور سائڈ نوٹ دیتا جاؤں کہ کمیونیکیشن میں صرف بولنا نہیں ہے، لسننگ از آلسو پارٹ آف کمیونیکیشن۔ تو ایک اچھی لسننگ ایبلٹی جو ہے وہ کیسے کریٹ کرنی ہے اس کے اوپر میں پھر اور کسی دن بتاؤں گا، لیکن یہ ذہن میں رکھیں کہ ایک اچھا سیلز مین ایک اچھا لسنر بھی ہوتا ہے۔ نمبر ٹو یہ ہے کہ آپ کو اپنے پروڈکٹ کا نالج جو ہے اس کو بالکل حافظ بننا پڑے گا۔ اپنے پروڈکٹ کا، اپنی سروس کا جو ہے وہ پورے کا پورا کمانڈ، اس کی ڈیٹیلز، اس کی سمری، اس کی ڈیٹیلز، اس کی سیلز پیچ، اس کی ٹیکنیکل وہ باتیں جو آپ کے کام آ سکتی ہیں بزنس ڈیولپمنٹ میں ایز اے سیلز پیچ۔ آپ کسٹمر کے پاس جاتے ہیں تو آپ کو پتہ ہونی چاہیے آپ کا مارکیٹ انٹیلیجنس کیا ہے، آپ کا کمپٹیشن کیا کر رہا ہے، آپ کی اپنی پروڈکٹ کی ویریشنز کیا ہیں، آپ کے ایس کے یوز کیا ہیں، آپ کا منتھ ایئر اور ایئر ٹارگیٹ اچیومنٹ کیا ہے۔ یہ تمام وہ چیزیں ہیں جو پروڈکٹ کے حوالے سے آپ کے نالج میں ہونی چاہیے۔ تو آؤٹ آف 10 2 چیزیں ہوگی۔ ایک اچھے سیلز مین کو، ایک اچھا سیلز مین بننے کے لیے تیسری چیز جس کی ضرورت ہے وہ ہے ریلیشن شپ۔ اپنے پوٹینشیل کسٹمرز کے ساتھ، اپنے اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ، آپ جو بھی آپ کی سیلز سائیکل کے اندر جہاں پہ جو بندہ بیٹھا ہوا ہے اس کے ساتھ اچھے ریلیشن شپس بلڈ کرنا آپ کے اچھا سیلز مین ہونے کی نشانی ہے۔ مثال کے طور پہ اگر آپ آرڈر بک کریں تو جو دکاندار ہے اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہیں، آپ کا جو گاڑی کا ڈرائیور ہے اس کے ساتھ ریلیشن شپ کیسے ہیں، جو آپ کی گاڑی میں لوڈ اور ان لوڈ کرنے والا لڑکا ہے اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہیں۔ پھر ڈسٹریبیوشن پہ جب گاڑی آپ لوڈ کروا رہے تھے تو ڈسٹریبیوشن مینیجر جو ہے اس کے ساتھ آپ کے ریلیشن شپ کیسے ہیں۔ یہ ریلیشن شپ اس لیے نہیں کہ آپ کو اپنا کوئی فائدہ اٹھانا ہے، یہ ریلیشن شپ اس لیے کہ ایز اے ہیومن، ایز اے انسان آپ کے اچھے ریلیشن شپ ہونا ضروری ہے۔ اور یہی وہ بات ہے جو گارنٹی کرتی ہے کہ آپ ایک اچھے سیلز مین بن جائیں گے یا بن سکتے ہیں۔ نمبر 4، آپ کو آرگنائز رہنا ہے۔ بہت سے لوگ وہ مجھے یاد آ جاتا ہے ڈائری والا شہزاد یا بہت ہی آرگنائز قسم کا شہزاد، یہ وہ چیزیں ہیں جو آپ کو اپنے پروفیشنل کیریئر میں ہمیشہ کام آئیں گی۔ چاہے اس میں آپ کا لوگ مذاق اڑائیں، چاہے آپ کو لوگ دقیانوسی کہیں، چاہے آپ کو یہ کہیں کہ یار گھر والوں کی طرف سے ایک ریزسٹنس آئے، آپ کو ایک اچھا پروفیشنل بننے کے لیے اپنے آپ کو آرگنائز کرنا بہت ضروری ہے۔ نمبر 5، اسٹے موٹیویٹڈ۔ اگر آپ کو قاسم علی شاہ کی طرف سے موٹیویشن نہیں مل رہی ہے، نو پرابلم،
پرابلم. آپ کو اگر شہزاد کی طرف سے موٹیویشن نہیں مل رہی, نو پرابلم. آپ کو پوری دنیا سے اگر موٹیویشن نہیں مل رہی, نو پرابلم. آپ اپنی موٹیویشن کو خود زندہ رکھیں, اپنے اندر سے موٹیویٹ کریں اپنے آپ کو کہ آپ نے واقعی ترقی کرنی ہے, آپ نے واقعی اپنا نام بنانا ہے, آپ نے واقعی ایک اچھا سیلز مین بن کے اپنی ڈریمز اور اپنے آبجیکٹیوز کو اچیو کرنا ہے. نمبر 6, اسٹے اپڈیٹڈ. نمبر 6 ایسی یہ کہ پاکستان میں, دنیا میں, آپ کی انڈسٹری میں, آپ کی ڈومین میں, آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے اس کا نالج ہونا چاہیے. آپ اپنے آپ کو اپڈیٹڈ رکھیں. دنیا سے کٹ کے آئسولیشن کے اندر اکیلے کام نہیں کر سکتے ہو میرے بھائی, تو آپ کو دنیا کے اندر رہ کے اب ان تمام چیزوں کی اپڈیٹ ہونی چاہیے. اچھا, پھر نمبر 7 از گیونگ سول. نمبر 7 یہ ہے کہ آپ اپنا جو کام کر رہے ہو سیلز کا کام اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ آپ ان سے کچھ چیزیں ٹارگٹ اچیومنٹ کے لیے کچھ لینا چاہتے ہیں. آپ اس سوچ کے ساتھ کام کریں کہ آپ لوگوں کی مدد کرنا چاہتے ہیں, آپ لوگوں کو کچھ دینا چاہتے ہیں, آپ دینے والے بندے بنے. وہ کہتے ہیں نا, دینے والا ہاتھ جو لینے والے ہاتھ سے بہتر ہوتا ہے, یا اوپر والا ہاتھ بننا ہے نیچے والے ہاتھ بننے سے بہتر ہوتا ہے. تو آپ کو ایک اچھا سیلز مین بننے کے لیے دینے والا ہاتھ, دینے والی روح بننا پڑے گا. نمبر 8 is give value instead of your target achievement. نمبر 8 یہ کہتا ہے کہ آپ کو اگر سیلز مین بننا ہے تو آپ نے لوگوں کی زندگی کے اندر بہتری لانے کو پرائیورٹی دینی ہے. جب آپ لوگوں کی زندگی میں بہتری لانے کے لیے کام کرنا شروع کریں گے تو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ سیلز کا ٹارگٹ جو ہے وہ ایز اے بائی پروڈکٹ آپ اچیو خود ہی کرنا شروع ہو جائیں گے. اور اگر آپ سیلز کا ٹارگٹ اچیو کرنے کے لیے لوگوں سے ملیں گے تو پھر خالی ٹارگٹ ہی اچیو کریں گے, کوئی فائدہ اور ایکسٹرا نہیں اٹھا سکتے. سیکنڈ لاسٹ چیز, 9ویں چیز یہ ہے کہ آپ کو ٹیکنالوجی کا استعمال کرنا پڑے گا. 2023 سٹارٹ ہو چکا ہے, لوگ آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو پرانا کر چکے ہیں, ڈسکریٹ کر چکے ہیں. لوگ گوگل سرچ انجن کو obsolete کر چکے ہیں. لوگ چیٹ GPT-3 اور چیٹ GTP کے اوپر جا چکے ہیں. آج اگر میں اور آپ ٹیکنالوجی کو ایمبریس نہیں کریں گے, گلے نہیں لگائیں گے, ٹیکنالوجی کے ساتھ جپھی نہیں ڈالیں گے, ٹیکنالوجی کو اپنا دوست نہیں بنائیں گے, تو بہت جلد ہمیں مجبوراً اس ٹیکنالوجی کو استعمال کرنا پڑے گا. ادروائز یہ ٹیکنالوجی ہمیں کچھ کام کرنے کے لیے ناکارہ بنا دے گی. تو اگر آپ اچھا سیلز مین بننا چاہتے ہیں تو ٹیکنالوجی کا استعمال آج سے کرنا, آج سے سیکھنا شروع کر دیں. اس کا سٹارٹنگ پوائنٹ نہیں آتا, نو پرابلم, اب بھائی حاضر ہے. شام بھائی کہتے ہیں کہ جب کبھی ایسے ہو تو کہو بھائی حاضر ہے. تو آپ نے ٹیکنالوجی کا استعمال اگر کرنا سیکھنا ہے تو سب سے پہلا کام یہ کریں کہ LinkedIn کے اوپر اپنا پروفائل بہتر بنانے کی کوشش کریں. LinkedIn از دا فرسٹ اسٹیپ یا فرسٹ فٹ ان دا ڈور ٹوورڈس یو فار میکنگ اے گڈ سیلز مین. اور آخری چیز, 10ویں چیز, آپ کو رول ماڈلنگ کرنا پڑے گی. آپ کا کھانا, آپ کا پینا, آپ کا اٹھنا, آپ کا بیٹھنا, آپ کا بولنا, آپ کا جاگنا, آپ کا سونا, آپ کا بات کرنا, آپ کی ڈریسنگ, آپ کا ٹائی لگانا, آپ کا گاڑی چلانا, آپ کا بائک چلانا, یعنی کہ آپ چلتے پھرتے رول ماڈل ہوں گے تو آپ ایک اچھا سیلز مین بن سکتے ہیں. جو چیز آپ دوسروں کے اندر دیکھنا چاہتے ہیں وہ چیز اپنے اندر بھی اڈاپٹ کرنے کی اور اپنانے کی کوشش کریں. آئی ہوپ کہ آپ سیلز کا اچھا چیتا بننے کے گل جان چکے ہوں گے. ان 10 چیزوں کو اپلائی کریں. ان کو اپلائی کرتے ہوئے ان کی اپلیکیشن میں کہیں پہ کوئی پرابلم آتا ہے, آپ نیچے دیے گئے رابطہ نمبر اور ای میل کے اوپر مجھے رابطہ کر سکتے ہیں. انشاءاللہ ملیں گے بھی اور آپ کے مسائل کا حل بھی مل کر ڈھونڈیں گے. اور امید کروں گا کہ آپ دنیا کے, پاکستان کے پنڈی, اسلام آباد, کراچی, لاہور, جہاں پہ بھی آپ موجود ہیں, آپ بہترین سیلز کے چیتے بن سکیں. ٹل نیکسٹ ٹائم اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا. میرا نام شہزاد احمد ہے, آپ میرا YouTube چینل دیکھ رہے ہیں. پھر ملاقات ہوگی. اللہ حافظ.